رات کے کسی پہر کسی نے دھیرے سے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جانی سرہانے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کیا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ بابا جانی نے کچھ اس اپنائی سے پوچھا کہ دل بھر آیا۔ آنکھ سے دو چار آنسو بھی بہہ گئے۔ بابا جانی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور یہ کہتے جلدی سے کمرے سے نکل گئے کہ سوپ بنوا رہے ہیں۔ یہ باپ بیٹی کے آنسوؤں سے اس قدر خوف کیوں کھاتے ہیں؟ میں سوچتے سوچتے اٹھ بیٹھی۔ اب جو دوسری سمت نظر کی تو ٹھٹک گئی۔ وہ کمرے کے دوسرے سرے پر رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنسو پوچھے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ میں اس کے منہ لگنے کی نہ تو اہل ہوں نہ ہی اس وقت ہمت تھی، اور مجھے آج شام ہی بے عزتی کا ٹیکہ لگا کر اس نے ہفتے بھر کا کوٹا پورا کر دیا تھا۔ بی بی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، روٹی کپڑا اور مکان۔ وہ جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا، پڑھی لکھی جاہل ہو تم، کبھی ذرا اپنے ارد گرد بھی دیکھو، کتنی سخت ہے یہ زندگی۔ کچھ لوگوں کو دن بھر میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، کچھ محنت مزدوری کر کے سارا دن سڑکوں پر پھر کے بڑے ہوتے ہیں، اسکول کی شکل تک نہیں دیکھتے، کہیں بلا وجہ کی دشمنی میں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں، اور ایک تم ہو، سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر بھی یہ کنوتیت تاری رکھنے سے کوئی بہت ہیروئن نہیں لگتی تم، اور سڑی سی لگنے لگتی ہو۔ مشکل سے روکے ہوئے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ سناتے چپ ہو گیا، پھر اٹھ کر میرے سرہانے جس کرسی پر تھوڑی دیر پہلے بابا جانی بیٹھے ہوئے تھے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ماموں جان کا ہی سوچو، وہ بیچارے ویسے ہی ممانی جان کی وجہ سے احساس جرم سے دبے رہتے ہیں، اوپر سے تم یوں بخار میں پڑ کر رو دھو کر اور ابھی ان کا احساس جرم بڑھاتی رہتی ہو۔ ہمیشہ سمجھایا ہے کہ تم انوکھی نہیں ہو، ہوتا ہے اکثر ایسا ہی کہ ستیلی ماں اصل ماں نہیں بنتی، بلکہ اپنے بچوں کے آنے پر تو بالکل ہی ستیلی بن جاتی ہے۔ مگر ماموں جان کا اس میں کیا قصور؟ ان کی نیت تو تم سے صاف ہی ہے نا، وہ بیچارے تمہارا خیال رکھنے کی پوری کوشش تو کرتے ہیں۔ اب تم بھی تو کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، خود اپنا خیال رکھ سکتی ہو۔ وہ ٹھہر کر بات کرتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ سے معائنے بھی کر رہا تھا۔ میں نے سردی کی وجہ سے کمبل گردن تک اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے اچھی طرح سے معائنے کے بعد مجھے سوپ کا پیالہ پکڑا دیا جو تھوڑی دیر پہلے ملازمہ دے گئی تھی۔ بات صرف اتنی سی تو نہیں تھی، اس نے تو دو چار لفظوں میں میری پوری زندگی ہی سمیٹ دی تھی۔ بابا جانی نے دوسری شادی کہنے کو میری خاطر کی تھی۔ ماما کے آنے سے مجھے ماں کیا ملتی، مجھ سے تو پاپا جانی بھی دور ہو گئے۔ پہلے تو کم از کم بابا جانی تو مجھے میسر تھے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے مجھے گلے تو لگا لیتے تھے، گود میں بھی لیتے تھے، اکثر اسکول بھی چھوڑنے یا لینے آتے تھے۔ مگر ماما کے آتے ساتھ ہی بابا جانی سمٹ گئے۔ ایسے میں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بابا جانی کی دوسری شادی انہوں نے امی جان کے مرنے کے دوسرے ہی سال اس لیے کی کہ ان کی 8 سالہ بچی یعنی مجھے ماں کی اشد ضرورت تھی۔ مگر ضرورت تو میری کبھی پوری نہ ہو سکی، بلکہ تشنگی اور بڑھ گئی۔ پانی کے قریب ہونے پر بھی پیاس برقرار رہی۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالتے ہی ماما کو سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے میری تربیت آتے ساتھ ہی چند ہی دنوں میں مکمل طور پر کر دی تھی، اور تربیت یہی تھی کہ کچھ بھی ہو میں ماما سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھوں۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں تو بابا جانی بہت کوشش کرتے کہ ماما مجھے برداشت کر لیں، مگر دوسرے بھائی بہنوں کے آتے اور ان کے ہوش سنبھالنے تک بابا جانی نے بھی ہار مان لی تھی، اور جس وجہ سے ماما اس گھر میں آئی تھی کہیں کسی کونے میں جا چپکی تھی۔ ویسے تو مجھے بھی گھر میں آرام، تحفظ، تعلیم، روپیہ پیسہ سب ہی تقریباً ماما کے بچوں جتنا ہی میسر تھا، مگر پھر بھی میری کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تھا۔ میں گھنٹوں گھر سے باہر رہوں، باہر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، بیمار ہو جاؤں، کسی مشکل کا شکار ہو جاؤں، کوئی ذمہ دار نہ تھا، نہ ہی مجھے کسی کو پکارنے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ بابا جانی بھی میری پکار پر اکثر خاموشی ہی رہتے۔ بھرے ہوئے گھر میں بھی تنہا تھی، سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی۔ اوپر سے کئی سردیوں سے یہی ہونے لگا، میری کھانسی بڑھ جاتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا علاج کرواتی جاتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ کوئی ہو جو محبت سے دوائی دے، بخار میں تپتی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے، یا پھر کبھی آ کر بس 2-4 منٹ پاس بیٹھ کر حال چال ہی پوچھ لے۔ ایسے میں پھوپھی جان ہی تھیں جن سے میں حال احوال کہہ سن لیتی تھی، مگر ماما کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ ابھی پچھلے دنوں پھوپھی جان نے بابا جان کو میرا دھیان رکھنے کے لیے 2-4 لفظ ہی کہے تھے کہ ماما کا پارا چڑھ گیا تھا، اور بابا جان دونوں کے درمیان صلح صفائی ابھی تک نہ کروا سکے تھے، اور اسی وجہ سے پھوپھی جان مجھے ملنے بھی نہیں آئی تھیں ابھی تک، ورنہ ہر سردی میں وہ ایسے وقت میں میرے پاس رہنے آ جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس بار تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ اس نے میرے سوپ پی کر فارغ ہوتے ساتھ ہی پوچھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ اٹھ کر بکھری ہوئی دوائیاں، بسکٹ کے ڈبوں اور
دیگر چیزوں کے درمیان میرا فون ڈھونڈنے لگا۔ فون ملا جو کہ چارج نہ کیے جانے پر بند پڑا تھا۔ تب ہی آج ایک بار بھی بابا جانی نے فون کر کے میرا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ اس نے مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھ کر چارجر ڈھونڈ کر فون دوبارہ سٹارٹ کر دیا تھا۔ دل میں کسک جاگی، ایسے ہی کاش کوئی مجھ پر بھی مہربانی کر دے۔ میں کب سے بہت سے بے جان چیزوں کے درمیان خود بھی بے جان ہوئی پڑی ہوں۔ کوئی مجھے بھی اسی طرح میری طلب کی توانائی سے میرا سر جوڑ کر مجھے زندہ کرنے کی صحیح کر لے۔ شاید میں بھی اس طرح دھن سناتی گنگناتی جاگ اٹھوں، زندہ ہو جاؤں۔ واقعی میرا مسئلہ کیا ہے؟ موت، زندگی، یہاں بس وجود؟ مجھے کہیں کبھی کوئی میرے اس وجود میں میرے ہونے کا احساس تو دلائے، کبھی کوئی اس طرح میرے کونے میں مجھے تلاش تو کرے۔ کیا مجھ سے میری زندگی سے کسی کو کچھ بھی حاصل ہونے کی امید نہیں؟ کیا واقعی کسی کو میری کوئی ضرورت نہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لاؤنج میں کبھی کبھار کوئی گزرتا ادھر بھی نظر کر لیتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک کر کمرے میں اسے اور مجھے بغور دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ امی نے مجھے منع کیا تھا کہ تم سے اب نہ ملوں، اس نے ایک دو بار کسی کو گزرتے کمرے میں نظر ڈالتے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر سسک اٹھی، پھوپھی جان کیا اب وہ بھی مجھ سے بدلے لیں گی؟ ماما کی بد تہذیبی اور بابا جانی کی خاموشی کی سزا مجھے دیں گی؟ پھوپھی جان کو معلوم بھی ہے کہ میں بیمار ہوں، پھر بھی انہوں نے اس اکھڑ کو اور بھی بدلحاظ ہو جائے گا کہہ دیا۔ میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس کی بات نے مجھے ایسا دکھ دیا تھا کہ میں لڑکھڑاتی زبان سے پوچھ بیٹھی، تو کیا اب تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گے؟ میرے سوال پر مجھ پر ایک نظر بے نیازی سے ڈالتا وہ فخریہ سا مسکرا اٹھا۔ دراصل اس معاملے میں پہلے تھوڑا بے وقوف بن گیا۔ مجھ پر واردات تو کئی روز ہوئے گزر چکی تھی، مگر میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ماننا نہیں چاہتا تھا۔ میں تم سے کئی بار سوال کر چکا تھا مگر اپنا ہی مسئلہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور پھر تم بھی تو اپنی دھن میں اس قدر مگن تھی کہ تمہیں تمہاری ذات کے باہر نظر ہی نہ آیا۔ تم نے اپنے وجود کو ایسی دھند بنا لیا کہ جس میں بھر کر فاصلے پر کھڑے ساتھ چلتے کو بھی دیکھ نہیں پاتی۔ وہ سانس لینا رکا اور میں نے پہلو بدلا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میری کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں دم بخود اس کو سنتی چلی جا رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ بات ختم کیے بغیر ہی اٹھ کر چلا جائے۔ آج پہلی بار وہ مجھ سے اس طرح اتنی دیر کے لیے مخاطب ہوا تھا، اور شاید آخری بار بھی۔ شیریں، واقعی یہ دھند تھی، دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کی پکار مجھ تک پہنچی۔ دھند اچانک چھٹ گئی اور پھر سب کچھ بہت واضح ہو کر نظر آنے لگا۔ وہ ابھی بھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا، مجھ سے مخاطب تھا، مجھے نظروں ہی نظروں میں ٹٹولتا ہوا، مجھے پکارتا ہوا۔ شیریں، جب امی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو میں تمہاری دھند میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ اپنا مسئلہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا تھا، پھر امی کی ممانی جان سے انبن ہو گئی اور امی نے مجھے سختی سے تم سے یا اس گھر میں کسی سے بھی رابطہ رکھنے سے زندگی میں پہلی بار منع کیا۔ تو جانتی ہو شیریں، مجھے احساس ہوا جس دھند میں تم تھی اس نے اندھا مجھے بھی کر رکھا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ڈر گیا، حقیقت تمہارے بغیر مجھے بہت بے معنی سی لگنے لگی، اس لیے میں بپھر گیا اور کافی دن کی سوچ بچار کے بعد امی سے باقاعدہ بحث پر اتر آیا۔ پہلے تو ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم اکیلی پڑ جاؤ گی، دکھی ہو جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ انہوں نے ہر مسئلے کا حل بھی کیا تھا، میں نہیں تو کوئی اور۔ پھر مجھے تمہارے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں گڑبڑا گیا، تھک ہار کر سچ کا سامنا کیا، کسی ماہر وکیل کی طرح اپنا مسئلہ بیان کیا، ان کو سمجھایا، مگر آخرکار وہ بھی میری ماں ہے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا، مگر میں تو خود ہی اس قدر محو تھی کہ بس سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ ہاں اب آئے ہو تو پہاڑ کے نیچے، اور پھر کہنے لگی کہ شیریں کو بھی جلد سیدھا کرتی ہوں، ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتی رہتی ہے، بہت مرنے کا شوق ہے نا، اسے اب جلد اس کی موت کا سامان کرتی ہوں۔ میں تو کہتا ہوں تیار ہو جاؤ شیریں، تمہارا برا وقت آنے والا ہے۔ وہ آخری جملہ شرارت سے مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ میں زیر لب مسکرا اٹھی، بالآخر میرے وجود کو بھی توانائی کا سرا ملا اور اب میں اپنی مخصوص دھن گنگناتی زندہ ہو گئی ہوں۔